السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ اسٹوڈنٹس اس سے پریویس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہماری کائنات کتنی بڑی ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کائنات کو کس طرح پیدا کیا گیا، کس طرح اس کائنات کو وجود ملا اور اس کائنات کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، نیوٹن ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ کائنات ایک آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے سے خود بخود چل رہی ہے۔ اس نے خدائی کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے جسٹ اتنا کہا کہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ اس کے بعد 1711 میں ایک سائنٹسٹ آیا جس کا نام تھا ایڈنبرگ۔ اسٹوڈنٹس، اس نے یہ کہا کہ جب ساری کائنات خود بخود چل رہی ہے، ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، تو خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے خدائی کا انکار کر دیا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، خود بخود ساری چیزیں بنی ہیں۔ دہریت کا تصور سب سے پہلے اس سائنٹسٹ نے دیا تھا۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ایک اور سائنٹسٹ آیا 1809 کے اندر، جس نے ایک نئی بات بتائی، ایک نئی کہانی سنائی اس کا نام تھا چارلس ڈارون۔ اسٹوڈنٹس، اس نے یہ کہا کہ یہ کائنات ایک سیل سے بنی ہے، وہ سیل پتہ نہیں کہاں سے آیا اور خود بخود وہ پھیلتا چلا گیا، اور اس کے ذریعے سے یہ زمین بن گئی، آسمان بن گیا، سارے انسان خود بخود بن گئے۔ یعنی اس کا بھی یہی مائنڈ تھا کہ یہ ساری کائنات خود بخود بنی ہے۔ لیکن اسٹوڈنٹس، 1948 کے اندر یہ خود بخود بننے والا جو کانسیپٹ تھا، اس کو سائنس نے ہی غلط پروف کیا۔ اسٹوڈنٹس، کیلیفورنیا کے اندر ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے 1929 میں وہ ایکسپیریمنٹس کر رہا تھا، اور اس نے یہ دیکھا کہ یہ کائنات ایک بڑے منظم طریقے سے یہ چل رہی ہے، اور ایک پراپر اس کے اندر ایک کانٹیکٹ ہے، بڑا ہی پاورفل کانٹیکٹ ہے اس کے اندر، اور یہ بڑے منظم طریقے سے چل رہی ہے۔ اور اس نے اس کے اوپر مزید تحقیقات کرنا شروع کی، اور وہ 1948 میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جو کائنات ہے یہ زیرو سے بنی ہے، یہ ایک دھماکے سے بنی ہے، جس دھماکے کو بگ بینگ کا نام دیا گیا کہ ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کی وجہ سے خود بخود زمین بن گئی، آسمان بن گیا، ساری کائنات یہ جو ہے دھماکے کے بعد ساری کائنات خود بخود بن گئی۔ لیکن یہاں پہ بھی کنفیوژن تھی، یہاں پہ بھی ڈاؤٹس تھے، تو ان ڈاؤٹس کو ایک اور سائنٹسٹ تھا آسٹریلیا کے اندر، اسٹوڈنٹس، اس نے اس بات کو کلیئر کیا کہ یہ دھماکہ خود بخود نہیں ہوا، یہ دھماکہ کسی نے کیا ہے، کیونکہ دھماکے کے بعد اسٹوڈنٹس چیزیں بکھرتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، تخریب ہوتی ہے، نہ کہ تعمیر ہوتی ہے۔ تو یہ کیسا دھماکہ ہے جس کے بعد زمین اتنی خوبصورت زمین بن گئی، اتنا خوبصورت آسمان بن گیا، اور اتنی خوبصورت کائنات کو وجود ملا؟ یہ کیسا دھماکہ ہے؟ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ دھماکہ خود بخود نہیں ہوا، اس کو کسی نے کیا ہے۔ اب کیا کس نے ہے، یہاں پہ آ کے یہ فیل ہو جاتے ہیں۔ سائنٹسٹ نے کہا کہ جب یہ دھماکہ ہوا تو دو چیزوں کا وجود ملا، ایک تھی گریوٹی اور دوسرا سپیڈ۔ اور انہوں نے یہ کہا اگر گریوٹی اس وقت بڑھ جاتی تو یہ کائنات دوبارہ سے اپنی پہلی پوزیشن میں واپس آ جاتی، دوبارہ سے یہ سکڑ جاتی، اور اگر سپیڈ بڑھ جاتی تو یہ کائنات بکھر جاتی۔ لیکن گریوٹی اور سپیڈ دونوں ہی ایک کانسٹنٹ کوانٹٹی کے ساتھ ان دونوں کو وجود ملا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کیسا عقل مند دھماکہ تھا کہ جس کی وجہ سے ایک بڑے منظم طریقے سے ساری چیزوں کا وجود ملا۔ اب یہ دھماکہ کس نے کیا ہے؟ یہ اتنا عقل مند اور اتنا یہ سمجھدار دھماکہ یہ کیسے ہوا؟ کیا تو ہے کسی نے، لیکن کس نے کیا ہے؟ یہاں پہ آ کے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ کنسیپٹ ہمیں اسلام نے دیا، اور بڑے ہی خوبصورت اور منظم انداز کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے، تمہیں کسی نے پیدا نہیں کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ 1450 سال بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس کائنات کے وجود کا انکار کریں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے، تمہیں کسی نے پیدا نہیں کیا؟ پھر ایک جگہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کیا تم اپنے خالق خود ہو؟ اب بچے کو تو 4 سے 5 سال بعد جا کے سمجھ آتی ہے کہ میں انسان ہوں، یہ میری ضروریات ہیں، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے۔ تو یعنی انسان نے اپنے آپ کو تو پیدا خود نہیں کیا، کسی نے اس کو پیدا کیا۔
پھر اللہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کیا یہ زمینوں آسمانوں کو تم نے پیدا کیا ہے؟ دیکھتے نہیں ہو کیسی ترتیب سے یہ چل رہے ہیں۔ پھر ان سارے سوالوں کے جواب خود ہی اللہ پاک دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، اللہ جی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا جس کا مفہوم قرآن پاک میں ہے بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کو وجود میں لے کے آنے والا ہے۔ فرمایا یہاں پہ جو بدیع کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے شروع سے وجود میں لے کے آنا، عدم سے وجود میں لے کے آنا۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم کہ اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ انسان تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، کچھ بھی نہیں تھا، فرمایا ہم نے اس کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا جس کا مفہوم کہ یہ جو بیج تم زمین میں ڈال کر آتے ہو اس کو زمین سے کون نکالتا ہے؟ فرمایا جو پانی تم استعمال کرتے ہو اس کو آسمانوں سے کون برساتا ہے؟ تم اس کے برسانے والے ہو یا ہم اس کے برسانے والے ہیں؟ فرمایا ایک نطفے سے انسان کون پیدا کرتا ہے؟ تم پیدا کرتے ہو یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ کون ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر جیسی چاہتا ہے شکلیں پیدا فرما دیتا ہے؟ کسی کو ماں کے پیٹ میں گورا بنا رہا ہے، کسی کو ماں کے پیٹ میں کالا بنا رہا ہے، فرمایا جیسی چاہتا ہے شکلیں پیدا کرتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ فرمایا یہ کون کرنے والا ہے؟ تو ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا کنسیپٹ کیا ہے کہ اس کو کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے، یہ خود بخود نہیں ہو رہا، اس کو کوئی نہ کوئی کر رہا ہے۔ پھر فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر چلتی ہیں، فرمایا اور اس پانی میں جو ہم نے آسمانوں سے برسایا، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اس پانی کے ذریعے سے بہت سارے جانداروں کو پیدا کیا، اور فرمایا کہ ان بادلوں کے اندر اور ان بارشوں کے اندر اور ان ہواؤں کے چلنے کے اندر، فرمایا ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ جو عقل مند ہیں، جو اہل عقل ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، ہم اللہ کو پہچانیں، لیکن اللہ کی ذات تو ہماری عقل سے ماوراء ہے، ہماری عقل میں تو اللہ کی ذات نہیں آ سکتی۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ بتا دیا، کیا؟ کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرو۔ فرمایا بے شک اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، کہ اللہ کی ذات وراء الورا ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرو۔ جس طرح کسی بھی چیز کو ہم دیکھتے ہیں، ہم ایک چیئر کو دیکھتے ہیں، ایک ٹیبل کو دیکھتے ہیں، تو فوراً اس کے بنانے والے کی طرف نظر جاتی ہے کہ اس کو کس نے بنایا اور کس انداز سے اس کو پیدا کیا، کس انداز سے اس کو بنایا ہے۔ فرمایا اسی طرح اس کائنات کی چیزوں کو دیکھنے سے، یہ جو نشانی اللہ پاک فرما رہے ہیں، فرمایا ان چیزوں کے اندر، ان چیزوں کو دیکھنے سے ہمیں اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن کس کو حاصل ہوگی؟ جو عقل والے ہیں، ان کو حاصل نہیں ہوگی جن کی عقلوں پہ اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا۔ تو یہاں سے یہ ساری باتیں واضح ہوتی ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس کو بنا کے بس چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا، نہیں، اللہ پاک اس کو ایک بڑے منظم طریقے سے چلا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ سورج اپنے وقت سے پہلے نکلا ہو یا اپنے وقت کے بعد نکلا ہو، کبھی نہیں دیکھا کہ انسان وقت سے پہلے بڑا ہو جائے، اس کی ایک مدت ہے، اس کا ایک وقت ہے جو اللہ پاک نے مقرر کر دیا ہے کہ اس وقت اس کی نشو و نما ہوگی۔ یعنی ساری کائنات ایک منظم طریقے سے چل رہی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ خود بخود نہیں چل رہی، یہ جو دھماکہ جو بگ بینگ ہے یہ خود بخود نہیں ہوا، اس کو کسی نے کیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ یہ جو میرے منکر ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ زمین و آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا، پھر ہم نے اس کو پھاڑا، یعنی اس کو پھیلایا۔ تو اس دھماکے کو کیا ہے کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا، کیونکہ دھماکہ اتنا عقل مند نہیں ہو سکتا کہ دھماکہ ہو اور ساری چیزوں کا وجود مل جائے۔ دھماکے سے تو وجود کی تخریب ہوتی ہے، وجود ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، لیکن یہاں پہ جو دھماکے سے ساری چیزوں کو وجود مل رہا ہے، تو یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ اس کو کرنے والی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہ ساری کائنات بنائی کس لیے ہے؟
क्यों पैदा किया इसको? खुद ही अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया इसका मफहूम कि ज़मीन व आसमान ये मैंने आपके फ़ायदे के लिए बनाया ताकि आप इनसे फ़ायदे हासिल करो। अब हमारे फ़ायदे के लिए कायनात बनाई है तो हमें किस लिए पैदा किया है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें। सूरह मुल्क में फरमाया अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, हमने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम देखें तुम में से किसका अमल अहसन है, किसका अमल अच्छा है, इसलिए पैदा किया। बाकी चीज़ें हमारी ज़रूरियात हैं, कपड़े पहनना ये हमारी ज़रूरत है, खाना खाना हमारी ज़रूरत है, अच्छा घर हमारी ज़रूरत है, सवारी होना हमारी ज़रूरत है, मकसद नहीं है। मकसद अल्लाह पाक ने फरमा दिया। क्या मकसद है? कि दुनिया में रहते हुए अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह की पहचान करनी है, अल्लाह को राज़ी करके जाना है, ये मकसद है दुनिया में आने। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी पहचान नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें अपनी बनाई हुई चीज़ों में गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें दीन हक़ की सही समझ अता फरमाए। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।